سائنس کی باتیں میں کر رہا تھا ممبر پر، لیکن بہرحال میں کوئی بات ایسی نہیں کہہ سکتا ہوں سائنس کے میدان میں یقین کے ساتھ کہ آپ سب لوگ مان لیجئے جو میں کہہ رہا ہوں وہ حرف آخر ہے، اس لیے کہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، اب نہیں ہوں۔ سائنس کی اپنی فیلڈ ہے، اپنا میدان ہے، اس کے تقاضے ہیں، میں اس کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں، لیکن حرف آخر میرا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دین ہے، اسی طرح مذہب ہے، اسی طرح فقہ ہے، اسی طرح شریعت ہے، اسی طرح روایت ہے۔ اب ایک روایت ایسی ہے، دیکھیے اس میں مسلک کا بھی فرق نہیں ہے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا اکثر بیان کرتے ہیں لوگ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو جب معراج سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے اور انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنی امت کے لیے کیا لے کے آ رہے ہیں؟ کہا نمازیں، 50 وقت کی نمازیں۔ کہا فرزند ابراہیم، در یتیم آمنہ، مصطفیٰ، ارے تمہاری امت میں یہ سکت نہیں ہے کہ 50 وقت کی پڑھ سکے، واپس جاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے کہو کہ پروردگار میں دست ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں میری امت نہیں پڑھ سکے گی 50 وقت کی نماز۔ تو واپس گئے حضرت، اور اس کے بعد خوب پڑھی جاتی ہے ممبروں سے، جھوم جھوم کے لوگ پڑھتے ہیں اور اونگ اونگ کے لوگ داد دیتے ہیں، یا اس کے برعکس اونگ اونگ کے پڑھتے ہیں اور آپ جھوم جھوم کے داد دیتے ہیں۔ حضور گئے اور حق سبحانہ وتعالی نے کیا کیا؟ 10 وقت کی کم کر دی۔ اچھا جاؤ 50 نہیں تو 40۔ پھر واپس آئے اور پھر بیچ میں جناب موسیٰ نے کہا کیا ہوا؟ کہا 40 کا نہیں بھائی، یہ 40 بھی نہیں پڑھ پائیں گے، واپس جائیے۔ پھر واپس گئے، پھر حق سبحانہ وتعالی نے 10 وقت کی کم کر 30۔ پھر واپس آئے، پھر جناب موسیٰ نے روکا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ پھر واپس گئے، پھر 10 وقت کی کم ہوئی، پھر آئے، پھر روکا، پھر واپس گئے، پھر 10 وقت کی کم ہوئی، پھر آئے، پھر واپس گئے، پھر 5 وقت کی کم ہوئی، پھر آئے، پھر جناب موسیٰ نے کہا تو رسول نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اب نہیں جاؤں گا۔ آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ ایک بار اور چلے ہی جاتے ہیں۔ ایک صلوات تو ایک اور صلوات پڑھ دیجیے۔ بس ایک بار اور چلے جاتے، یا تو ایک وقت کی رہ جاتی یا بالکل ہی معاف ہو جاتی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ غور فرمائیے کہ اس روایت کو کس نے جعل کیا ہے؟ پہلی منزل میں خود حق سبحانہ وتعالی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اللہ عالم ہے، حکیم ہے، رؤوف ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے، اور وہ حکیم، اس کی حکمت کہاں گئی جب وہ یہ سمجھ نہیں پایا کہ یہ بندے یہ 24 گھنٹے میں 50 رکعت کیسے پڑھ سکیں گے؟ وہ 100 گھنٹے کا دن رات تو بنایا نہیں تھا۔ تو سب سے پہلا سوال قائم ہوتا ہے صفات حق پر، دوسرا سوال قائم ہوتا ہے نبوت مصطفیٰ پر۔ یہ خاتم النبیین ہیں، یہ زیادہ عالم ہیں یا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اسی لیے علم اصول کی کتاب پڑھنے والے آپ دیکھ لیجئے اس روایت کو، اگر کتابوں میں موجود ہے بکثرت موجود ہے،
کیا ہم اخباری مسلک قبول کر کے اس روایت کو قبول کر لیں، بیان کرتے رہیں؟ نہ اللہ کی عظمت باقی رہتی ہے، نہ نبی کی عظمت باقی رہتی ہے، نہ امت کی آبرو باقی رہتی ہے، نہ نماز کی حرمت باقی رہتی ہے۔ یہ اور اس قسم کی روایتیں ہماری کتابوں میں بھری ہوئی ہیں، جو خدا دشمنوں نے اور اسلام دشمنوں نے گڑھی اور حدیث کی کتابوں میں بھر دی۔ مشہور ترین روایت ہے، اس لیے میں نے اسے موضوع بنایا۔ اب اصولی علماء کا کیا کام ہے؟ پروردگار جنت نصیب فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ جناب علامہ شیخ حسن ابن زین الدین شہید ثانی، ان کی مشہور کتاب ہے اصول فقہ میں، جو صدیوں سے پڑھائی جا رہی ہے، وہ بڑی پربرکت کتاب ہے، ابتدائی کتابوں میں سے ہے۔ ایک زمانے میں پہلی کتاب وہی پڑھائی جاتی تھی علم اصول فقہ میں، اس کا نام ہے معالم الاصول، اصل میں تو اس کا نام ہے معالم الدین وملاذ المجتہدین، لیکن وہ فقہ میں کتاب ہے، اس کا مقدمہ ہے وہ اصول میں، اس مقدمے کو الگ کر کے مستقل کتاب کے طور پر پھر شائع کیا گیا اور وہ نصاب میں داخل ہو گیا اصول فقہ میں۔ اس کتاب میں انہوں نے صاف صاف لکھ دیا کہ بھائی یہ روایت خدا کے واسطے اس پر اعتبار نہ کریں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ایک مثال، اور تنہا انہوں نے نہیں، نہ جانے کتنوں نے۔ اور ہمارے یہاں یعنی بظاہر کتنی دلاویز اور خوبصورت داستان گڑھی گئی، اور آپ سنتے رہتے ہیں اور کبھی ذہن میں شک شبہ پیدا ہوا؟ اور حقیقت کیا ہے؟ نہ توحید سلامت رہتی ہے، نہ رسالت سلامت رہتی ہے، نہ نبوت سلامت رہتی ہے، نہ نماز کی حرمت، نہ آپ کی آبرو امت۔ اور ہمارے یہاں اسی طرح خود نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کیا کچھ ہے، وحی کی حقیقت، اقرا کی کہانی، یعنی اقرا کا واقعہ اگر سننا ہو تو اس سے سنیے جس نے کہا ہے کہ میں نور وحی اور رسالت دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگھتا تھا۔ نہج البلاغہ میں ایک بلند صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک اور بلندر صلوات پڑھیں۔ نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے، خطبہ قاصعہ، اس میں ایک جملہ ہے، فرماتے کنت ارى نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ، میں نور وحی اور نور رسالت کو دیکھتا تھا۔ نور وحی اور نور رسالت، نور وحی، نور وحی، نور وحی اور نور رسالت کو دیکھتا تھا اور نبوت کی نکھت کو، نبوت کی خوشبو کو سونگھتا تھا۔ اب اسی وحی کے تعلق سے ایک بات اور عرض کر لینے دیجئے تاکہ ذہن کے آفاق ذرا اور کھل جائیں۔ سب کے لیے گزارش کر رہا ہوں، یہ کوئی مسلکی گفتگو نہیں ہے۔ خدا کی عظمت کو پہچانے، نبی کی عظمت کو پہچانے۔ اگر میں کوئی پیغامبر آپ کے پاس بھیجوں براہ راست، تو آپ کو اس پیغامبر کو پہچاننا چاہیے یا نہیں؟ اگر آپ پہچانے ہی گے نہیں کہ یہ پیغامبر ہے یا کوئی اور، تو پیغام محفوظ رہے گا، پیغام منتقل ہوگا، پیغام پہ یقین و اعتماد پیدا ہوگا؟ نہیں۔ اب بعض بیویوں سے روایتیں ہیں، بعض لوگوں سے روایتیں ہیں
کہ حضور پر جب شروع میں وحی نازل ہوتی تھی تو حضور پہچان نہیں پاتے تھے کہ یہ جبرائیل ہیں یا کوئی اور. یہ نبوت کا بیان ہے, یہ رسالت کی عظمت ہے کہ مثلا غار حرا میں آئے, پیغام دے گئے تو آپ لرزتے ہوئے, کانپتے ہوئے, ڈرتے ہوئے تشریف لائے اور آپ نے اپنی زوجہ جناب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ آج عجیب واقعہ ہوا, سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوا, سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوا. کون تھا؟ فرشتہ تھا, جن تھا, شیطان تھا, کون تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پیغمبر خود پہلی منزل میں اگر شبہے میں مبتلا ہیں تو پھر پیغمبر پر ایمان لانے والے یقین کہاں سے لائیں گے؟ کیا کیا مسلمانوں نے لکھ رکھا ہے اپنی کتابوں میں. اجب پہلی وحی نہیں, مان لیجیے پہلی بار جو وحی آئی تھی اس میں شک و شبہ ہو گیا. اجب پہلی بار ایک بار ہو گیا, تعلق قائم. اب دوبارہ تو پیغمبر کو پہچاننے میں شبہ نہیں ہونا چاہیے. اب معلوم ہوا کہ آپ اپنے بیت الشرف میں تشریف فرما ہے, غار میں نہیں, غار حرا میں نہیں, مکے میں بی بی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بیت الشرف میں ہے. اور ایک مرتبہ کہتے ہیں پھر وہ نظر آیا, پھر وہ نظر آیا, پتہ نہیں کون ہے, فرشتہ ہے یا شیطان ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اور اس وقت جناب خدیجہ فرماتی ہیں تم میرے قریب آ جاؤ, تم میرے قریب آ جاؤ, تم میرے قریب. اور لوگ یہ پڑھتے ہیں اور مجمع سر دھنتا ہے. کس نے سحر کر دیا عقلوں پر تمہاری مسلمانوں, کس نے جادو کر دیا؟ یہ عظمت نبوت ہے, یہ عظمت وحی ہے, یہ عظمت رسالت ہے, یہ ناموس مصطفیٰ کی عظمت ہے. بی بی خدیجہ فرما رہی ہے میرے قریب آ جاؤ. اللہ نے رسالت کس پر نازل کی تھی, خدیجہ پر یا مصطفیٰ پر؟ میرے قریب آ جاؤ, بتاؤ. اچھا میرے بالکل زانو پہ بیٹھ جاؤ, بتاؤ کہ اب بھی وہ نظر آ رہا ہے؟ فرمایا ہاں اب بھی نظر آ رہا ہے, اب بھی نظر آ رہا ہے. اچھا اپنا سر میرے سینے کے قریب یا میرے لباس کے اندر ایسے لے آؤ, اب بھی نظر آئے گا؟ اب نہیں نظر آ رہا. پھر یہ یقیناً جبرائیل ہے, یہ شیطان نہیں ہو سکتا. اگر شیطان ہوتا, جن ہوتا تو یہ نعوذ باللہ اس میں حیا نہ ہوتی, غیرت نہ ہوتی, اب بھی رہتا. مگر تم اب میرے اتنے قریب ہو گئے ہو اور اس نے آنکھیں پھیر لی, چلا گیا, اس کا مطلب یہ فرشتہ ہے. کیا معیار ہے فرشتے کو پہچاننے کا؟ رسول نہیں پہچان رہے ہیں کہ یہ جبرائیل ہیں. خدیجہ مختلف طریقوں سے آزما کر بتا رہی ہیں محمد یہ جبرائیل ہیں. یہ ہے مسلمانوں کا لٹریچر, یہ ہے روایتیں, یہ ہے حدیثیں. اس طرح آپ نے اپنے نبی کو پہچانا ہے. اور 1400 برس گزر گئے, 1500 برس گزر گئے. اگر نبی کی نبوت اور وحی کی حقیقت یہی ہے تو پھر مسلمان یقین میں کیسے پختہ ہو سکتا ہے؟ رسول خود اللہ بھیجنے والا کس کے پاس؟ رسول کے پاس. کس کو بھیجنے والا؟ جبرائیل کو. اور رسول پہچان نہیں پا رہے. کیا لٹریچر ہے, کیا صحیح کتابوں میں عمدہ حدیثیں لکھی ہوئی. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. مسلمانوں عظمت رسالت کو پہچانو, مسلمانوں عظمت نبوت کو پہچانو, مسلمانوں ناموس وحی کو پہچانو, اور ان ہستیوں سے تعارف حاصل کرو جو نور نبوت دیکھتے تھے,
جو نور رسالت دیکھتے تھے، جو خوشبو نبوت سونگتے تھے، جو نکہت نبوت سونگتے تھے، جنہیں رسول نے اپنے اجزاء قرار دیا ہے، رسول نے جن سے منیت کا رشتہ قائم کیا ہے. علی سے فرمایا علی منی و انا من، حسن کے لیے فرمایا حسن و منی، حسین کے لیے فرمایا حسین و منی. اگر وحی کا وہی فلسفہ ہے تو یقین فرمائیے قیامت تک کوئی صحیح طور پر ذہین انسان، عقل مند انسان، دانش مند انسان، کوئی حکیم، کوئی فلسفی، کوئی عارف ایمان نہیں لا سکتا، یقین نہیں حاصل کر سکتا.